اس کے بعد حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اسلام کی کون سی چیز سب سے اچھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کہو ہر شخص کو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ یعنی اسلام کی خوبصورت باتوں میں سے دو باتیں یہاں بتائی گئی، اگرچہ ساری نہیں بتائی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ لوگ خود حدیث پڑھتے ہیں، کسی حدیث میں ملتا ہے سب سے اچھا کام یہ ہے، دوسری میں ملتا ہے سب سے اچھا کام یہ، اور آپ کہتے ہیں میں تو کنفیوز ہو گئی ہوں کہ اچھا یہ ہے یا یہ ہے، مجھے اب کون سا کرنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مختلف اچھے کام ہم تک پہنچے ہیں۔ وہ مختلف کیوں ہیں؟ کسی کو ایک بات کسی کو دوسری کیوں بتائی گئی؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم اور حکمت تبلیغ مد نظر ہے کہ ایک شخص جو اور کچھ نہیں کر سکتا، سلام ہی کر سکتا ہے، تو اس کو سلام کرنا سب سے اچھی بات بتا دی گئی کہ تم یہ کر لو۔ ایک دوسرے کے پاس مال بہت ہے تو اسے مال خرچ کرنے کا بتا دیا گیا۔ اسی طرح حتیٰ کہ مال خرچ کرنے میں بھی مختلف صحابہ کرام سوال کرتے ہیں کہ کون سا طریقہ مال خرچ کرنے کا سب سے اچھا ہے، تو آپ اس کے جواب میں مختلف طریقے بتاتے ہیں۔ مختلف احادیث میں مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اب انسان سوچے کہ میں کیا کروں، اس میں سے انسان دیکھ لے کہ اس کے حسب حال کون سی چیز ہے، اس کو کیا سوٹ کر رہا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ غریبوں کو کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا ایک بہت ثواب کا کام ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں بھوکا ہے کوئی نہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کے بس میں وہ نیکی کرنا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ کوئی اور طریقہ سوچیں گے بھلائی کرنے کا۔ تو یہ دین میں اس سے وسعت پیدا ہوئی۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی کہ صحابہ کرام کتنے شوقین تھے کہ ہر وقت بہتر سے بہتر اور بہترین کی تلاش میں رہتے تھے۔ مثلاً صرف انہیں یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نماز پڑھو یا کہا کہ مال خرچ کرو تو ہم بس اٹھا کے خرچ کر دیتے ہیں جیسے، پھر پوچھتے تھے بہتر طریقہ کون سا ہے، اس سے اچھا طریقہ کون سا ہے، تاکہ صرف خرچ نہ کریں بلکہ اعلیٰ درجات کو بھی پہنچے۔ جیسے ہم دنیا کے معاملے میں حریص ہوتے ہیں کہ مثلاً خواتین ہیں اگر کپڑے کی شوقین ہیں تو یہ کہ اچھا کہاں سے، اور اس سے اچھا کہاں، اور اس سے اچھا کہاں، اور وہاں جا کے خریدیں کہ جہاں سب سے اچھا ہو۔ تو اسی طرح ہر چیز کے معاملے میں دنیا کے ہم بہترین کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جن چیزوں کی بہترین کے لیے ہم تلاش بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ تو یہی رہ جائے گا، لیکن وہ جو ساتھ جائے گا اور وہاں انسان چاہے گا کہ اس کا گھر سب سے اچھا ہو، کہ جو گھر کبھی ختم نہیں ہوگا اور جو کبھی ضائع نہیں ہوگا، تو اس معاملے میں بھی یعنی نیکی صرف یہ نہیں کہ نیکی کر لی جائے، بلکہ نیکی کرتے ہوئے بھی یہ دیکھا جائے کہ اس سے بہتر طریقہ کیا ہے نیکی کرنے کا، اور اس تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ اسی کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے والوں کو اس معاملے میں یعنی نیکی کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اسی کے بعد اسی طرح فَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، کہ آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں، یعنی قیامت کے دن ان کے درجات تو ہیں ہی بلند۔ تو یہاں پر بھی دو باتوں کا ذکر ہے کہ کھانا کھلاؤ اور ہر ایک کو سلام کرو، جس کو تم پہچانو اس کو بھی، اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ یعنی اتنا بہترین اخلاق سکھایا گیا، اور اگر یہ چیز معاشرے کے اندر عام ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر بہت سی نفرتیں اور کدورتیں خود بخود ختم ہونے لگے، کیونکہ انسان کے دل میں بعض اوقات کسی کے بارے میں کچھ میل آ جاتی، کسی کے بارے میں بدگمانی آ جاتی، لیکن جب وہ آپ کو آ کے سلام کر لیتا ہے یا آپ آگے بڑھ کے اس کو سلام کر دیتے تو وہ دلوں کی کدورت خود بخود دھل جاتی۔ کیونکہ جب ڈسٹنس آ جاتا ہے، جب کمیونیکیشن نہیں رہتی تو بہت سی غلط فہمیاں ہونے لگتی ہیں، اور وہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں جب انسان ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے، تو اس سے دل بھی قریب آتے ہیں۔ اگلی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کو سلام کرو۔ یعنی آدم علیہ السلام جب پیدا ہو کے دنیا میں انہوں نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلا کام جو کروایا گیا وہ سلام ہی تھا۔ اسی طرح ہمارے جو بچے بولنے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ہمیں بھی انہیں سلام سکھانا چاہیے، اور ہمارے ہاں فخر سمجھا جاتا ہے ہائے اور ہیلو پہ، لگتے تو بڑے خوبصورت ہیں کیونکہ وہ خوبصورت بنا دیے گئے ہیں ہمارے لیے، لیکن میننگ لیس ہیں۔ تو
اور اس میں بچوں کو سکھانے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ انہیں ڈکٹیٹ کریں کہ کہو سلام کرو سلام، نہیں، آپ انہیں خود آگے بڑھ کر کریں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ بچوں کو خود سلام کرتے تھے، جس سے بچوں کو پھر، کیونکہ بچے تو ہر چیز میں کاپی کرتے ہیں، آپ ابتدا کریں گے تو وہ آپ کے پیچھے چل پڑیں گے۔ تو یہاں پر بھی حضرت آدم کو فرمایا کہ سب سے پہلے جا کے ان کو فرشتوں کو سلام کرو اور غور سے سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور انہوں نے ورحمۃ اللہ کے الفاظ زیادہ کہے۔ یہ بالکل اس آیت کی تفسیر ہے کہ یا اتنا، یعنی اس سے بہتر جواب دو یا اتنا تو کرو کہ جتنا کسی نے کہا۔ تو فرشتوں نے ایک لفظ اضافہ کیا کہ تم پہ سلامتی بھی اور اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں۔ اس سے آپ دیکھیں کہ ذرا تصور میں لائیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس میں خاص روح پھونکی، شعور اور عقل عطا کیا، خوبصورت شکل دی، اور پھر تمیز اور تہذیب اور اخلاق بھی سکھایا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے والدین اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں کو سلام کرو، تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور فرشتوں کو سلام کرو۔ اور پھر جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو مزید سکھاتے ہیں کہ جو وہ کہیں وہ یاد رکھنا، اسی طرح آدم علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ جو ان کا جواب ہوگا وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے کام آئے گا۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضرت ابی عمارہ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1 مریض کی بیمار پرسی کرنا، نمبر 2 جنازوں کے ساتھ جانا، نمبر 3 چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا، کمزور کی مدد کرنا، مظلوم سے تعاون کرنا یعنی جس پہ ظلم کیا جائے اس کی مدد، سلام کو پھیلانا، قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنا، یعنی اگر کوئی شخص قسم دے تو اس قسم کو پورا کیا جائے، یعنی عہد پورا کیا جائے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جس پر تم عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ اب دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، اور ذرا ابتدا سے دیکھیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک مومن نہ ہوئے، اور تان کہاں جا کے ٹوٹتی ہے؟ سلام پر۔ تو گویا سلام کرنا ایمان میں اضافے کا سبب ہے اور ایمان کے کمال کا ذریعہ ہے اور انسان کو جنت تک پہنچانے کا سبب۔ اور پھر مومن کا شعار کیا ہے کہ وہ باہم محبت کرنے والے ہوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے اپنے بیٹھنے کے اعتبار سے اور مجلس کے اعتبار سے کہ جو عاجز مزاج ہیں، یعنی عاجزی کے ساتھ دوسروں سے پیش آتے ہیں، تحمل کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور الذین یألفون ویؤلفون، جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ہے اور وہ بھی لوگوں کو چاہتے ہیں، کیونکہ چاہنے کا کام یک طرفہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی سے محبت ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ لوگوں مجھ سے محبت کرو، یہ طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو خود آگے ہاتھ بڑھانا ہوگا اور یہ انتظار کیے بغیر کہ دوسرا کیا کرتا ہے، اپنی طرف سے جو اچھا سلوک آپ کر سکیں وہ کریں، اور وہ معاشرہ اور وہ افراد جو آپس میں مل جل کر رہیں، بغض اور حسد اور برے جذبات سے اپنے آپ کو بچا کے ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہیں، وہ زیادہ پسندیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کو بنسبت اس کے کہ جو ہر وقت ماتھے پہ بل رکھے، لیے دیے رہے، غضبناک رہے اور دوسروں سے ہر وقت شکایت ہی شکایت ہو اس کو۔ کیونکہ ہمارے ہاں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہر وقت دوسرے سے کچھ شکایت ہی رہتی ہے، اور جہاں بیٹھیں گے وہ کوئی بھلی بات کرنے کی بجائے لوگوں کے رویے پر ہی شکایت کریں گے۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں تو مخصوص افراد رہتے ہیں، والدین ہوتے ہیں جن سے انسان کو فطری محبت ہوتی، اولاد ہوتی جن سے والدین کو فطری محبت ہوتی، لیکن ایسی جگہ پہ رہنا کہ جہاں والدین اور اولاد نہیں ہوتے بلکہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف طبیعتوں کے، مختلف مزاج کے،
تو ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا اور ان کے ساتھ محبت کرنا اور ان سے کروانا، یہ بندہ مومن کی ایک پہچان ہے، اور اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا لوگوں کے دلوں میں میری محبت ہے، اور اگر یہ معلوم کرنا ہو تو یہ دیکھیں کہ کیا میرے دل میں لوگوں کی محبت ہے. اگر میرے دل میں ہے تو یقیناً دوسروں کے دل میں بھی ہوگی، اور اگر آپ کے دل میں دوسروں کے لیے صرف نفرت ہے تو پھر بھول جائیں کہ کوئی آپ سے بھی محبت کرے. اس لیے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ نفرت کا بھی برتاؤ کریں تو بھی وہ آپ سے محبت کرتے چلے جائیں. تو یہ زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ انسان آگے بڑھ کر دوسروں سے محبت کرے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے. اور اسی لیے جب دو لوگ روٹھ جائیں، دو لوگوں کے درمیان ناراضگی ہو، تو منانے والا جو ہے اور منانے میں پہل کرنے والا جو ہے وہ سارا ثواب اور اجر لوٹ کے لے جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی دو شخص آپس میں ناراض نہیں رہ سکتے، اور اس میں ناراضگی کو ختم کرنے میں جو پہل کر لے گا، آپ نے فرمایا کہ وہ سب ثواب لے گیا. اسی طرح خاص طور پر شوہر کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے. میں ایک میگزین میں پڑھ رہی تھی، جدہ سے وہ میگزین آتا ہے، تو اس میں 2-3 احادیث اس باب میں تھی کہ ایک عورت آتی ہے اور وہ اپنے خاوند کی شکایت کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ، چونکہ عورت آئی تھی اس لیے، کیونکہ میرے دل میں یہ خیال ہے کہ کیوں عورت ہی کو کیوں کہا گیا کہ وہ جا کے منا لے اپنے شوہر کو. تو وہ بات یہ ہے کہ جو شکایت لے کے آتا ہے اسی کو سمجھا سکتے ہیں آپ، جو ہے نہیں سامنے اسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ لے آؤ، طلب کرو اس کو بھی اور میں اسے نصیحت کروں. تو آپ نے عورت کو بار بار یہ کہا کہ وہ اپنے شوہر کو منائے، اور یہاں تک کہا کہ اگرچہ شوہر کی غلطی ہو پھر بھی عورت جو ہے وہ اس کو منائے. اور اس میں یہ ہے کہ ساتھ فرمایا کہ اگر وہ شوہر کی غلطی ہو تو پھر اس عورت کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا. اور اس طرح ایک خاندانی نظام کو جو مستحکم کرنے کا اسلام میں کانسیپٹ ہے، اس میں اگرچہ عورت بہت سی قربانی، اور بیچاری عورت سب سے پہلی قربانی تو یہ دیتی ہے کہ اپنے ماں باپ اور گھر بار اور وہ سب کچھ، بچپن کی وہ سہیلیاں اور کھلونے اور وہ سارا ماحول چھوڑ کے دوسرے گھر میں آ جاتی ہے. بہت بڑی قربانی ہوتی ہے ایک لڑکی کی. لیکن جب وہ اتنا کچھ چھوڑ آئی، اتنی بڑی ہجرت کر لی اس نے، تو پھر کچھ اور چیزوں میں بھی ہجرت کر لے. اور وہ ہجرت یہ ہے کہ اپنی ناپسندیدہ چیزیں جو ہیں ان کو، اور ایسے کام کے جن کو وہ نہیں کرنا چاہتی ان کو کسی حد تک گوارا کر لے. تو اس سے ازدواجی زندگی کی اونچ نیچ میں بہت فرق آتا ہے. اور یہ درست بات ہے کہ انسان پر جب زیادتی ہوتی ہے خاص طور پر، تو انسان کے اندر نفرت کا لاوا ابلنے لگتا ہے، اور انسان جو ہے بعض اوقات اپنی نفرت پر قابو بھی نہیں پا سکتا. لیکن اگر انسان تھوڑا سا، جیسے وہ دوا کا کڑوا گھونٹ پیتا ہے، اگر دوا کا کڑوا گھونٹ پی لے تو بہت سی چیزوں میں صحت بھی ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ کڑوا گھونٹ پینا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ کس لیے پی لیا جاتا ہے؟ تاکہ انسان کا وہ بخار جو ہے وہ اتر جائے، اس کا وہ انفیکشن ختم ہو جائے، اس کی وہ بیماری درست ہو جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقتی طور پر تو ذائقہ بڑا ہی خراب ہوتا ہے، اور بعض اوقات اسمیل بھی اتنی خراب ہوتی ہے کہ ناقابل برداشت. لیکن انسان جب وہ کر جاتا ہے تو اس کے نتائج بہت اچھے ہوتے ہیں. اور اس کو آزمائیں. پھر اس کے بعد ہے، اگلی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن سلام، یہ ایک یہودی تھے اور پھر مسلمان ہوئے. اور اسلام کی محبت کیسے ان کے دل میں بیٹھی؟ کہتے ہیں سب سے پہلے جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اے لوگو، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. کہ لوگوں، سلام کو عام کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی اختیار کرو اور نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی بغیر کسی خوف کے، یوں جیسے انسان اپنے گھر میں امن سے داخل ہوتا ہے، آخرت میں بھی جنت میں ایسے ہی آرام سے چلا جائے گا. لیکن اس کے لیے یہ 4 کام کرنے کی ضرورت ہے کہ سلام کو عام، یعنی ہر ایک کو سلام کرے، چاہے کسی کا منہ بنا ہوا ہے، کوئی جواب دینے کے موڈ میں ہے یا نہیں، انسان دل پہ پتھر رکھ کے کر دے، اور پھر نتیجے کا انتظار نہ کرے، اور یہ نہ سوچے کہ دوسرے نے رسپانس ہی نہیں دیا اور آئندہ تو میری توبہ کہ میں کبھی اسے سلام کروں، کہ نہیں،
کرتا چلا جائے. اور یہی نفس پہ جبر کر کے جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے، وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ اجر ہی اس کام کا ہے جس پر مشکل زیادہ ہوتی ہے، یعنی جس تکلیف جتنا ہے. اور جہاد کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جتنی انسان اس میں دکھ اٹھاتا ہے اتنا ہی اس کا صلہ پاتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی جو بھی ضرورت. یہاں پر یہ مسکینوں کا لفظ بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہوا، حدیث کے اصل الفاظ میں مسکین کوئی نہیں ہے، اس لیے میں اس حدیث کو عام معنوں میں لیتی ہوں اور عورتوں کو خاص طور پر تسلی دلایا کرتی ہوں کہ وہ جو اپنے بھوکے بچوں کے لیے یا شوہر کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں یا لگاتی ہیں یا اس میں محنت کرتی ہیں اور پسینہ بہاتی ہیں، اس کا بھی اجر اور ثواب کچھ کم نہیں ہے. اور اگر کہیں باہر وہ کھلانے کے لیے نہیں بھی جا رہی قریبوں کی بستی میں، تو گھر میں جو بچے ہیں وہ بھی ضرورت مند ہیں اور ان کو کھلانا بھی اجر و ثواب کا کام ہے. اور اسی طرح مہمانوں کو، رشتہ داروں کو اور ضرورت مندوں کو، تو جس کو بھی کھلاؤ. اطعم الطعام سمپل لفظ ہے کہ کھانا کھلاؤ، اس میں شرط نہیں لگائی گئی کہ کس کو اور کس کو زیادہ ثواب ہے. وہ الگ بات ہے کہ جب ضرورت مند کو دیا جاتا ہے تو دگنا ثواب ہو جاتا ہے، ایک کھلانے کا، بھوک مٹانے کا، اور دوسرا اس کی ضرورت پوری کرنے کا. اور پھر اسی طرح صلہ رحمی اختیار کرو کہ رشتہ دار اگر تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کرتے تو تم اپنی طرف سے اچھا کرتے رہو. تم اپنے سلوک کو یہ مت سوچو کہ وہ مجھ سے اچھا کریں گے تو میں ان سے اچھا کروں گا، نہیں کریں گے تو نہیں. جس طرح انسان دوستوں کی خاطر، بعض اور رشتوں کی خاطر باتیں سہ جاتا ہے، اسی طرح انسان اپنے رشتہ داروں کی بھی سہ جائے، کیونکہ رشتہ داروں میں اتنی کلوزنس ہوتی ہے کہ اس میں بعض اوقات ایسی باتیں سننی پڑ جاتی ہیں کہ جو انسان دوسرے سے ایک ڈسٹنس کے ساتھ ہی کرتا ہے، تو معاملات زیادہ بگڑتے ہیں. اور نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی طرف اشارہ ہے. اور میں یہ صفات جس میں آ گئیں وہ بے خوف ہو گیا. اگلی روایت حضرت طفیل بن ابی کعب سے ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس جاتے تو وہ ان کو ساتھ لے کر بازار چل پڑتے. راوی کہتے ہیں جب ہم چل پڑتے تو حضرت عبداللہ جس ردی فروش، دکاندار یا مسکین کے پاس سے گزرتے اس کو سلام کہتے. طفیل کہتے ہیں ایک دن میں حضرت عبداللہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے ساتھ بازار چلنے کو کہا. میں نے عرض کیا آپ بازار جا کر کیا کریں گے؟ وہاں آپ نہ تو خریداری کے لیے رکتے ہیں، نہ سامان کے بارے میں پوچھتے ہیں، نہ کوئی بھاؤ کرتے ہیں، نہ بازار کی مجلس میں بیٹھتے ہیں. میری گزارش ہے کہ یہیں ہمارے پاس ہی تشریف رکھیں، یعنی کہیں اور نہیں چلتے، ادھر ہی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ہم باتیں کریں گے. فرمایا اے بڑے پیٹ والے، اور طفیل کا پیٹ ذرا بڑا تھا، ہم صرف سلام کی غرض سے جاتے ہیں، یعنی ہمارا کام بازار میں جا کے کچھ خرید و فروخت کرنا نہیں. اور اس میں ایک واک کا بھی تصور پایا جاتا ہے کہ چلتے پھرتے چلے جائیں ایک، اور ساتھ ہی سلام کر کے نیکیاں کماتے جائیں. اور ہم صرف سلام کی غرض سے جاتے ہیں، ہم جس سے ملتے ہیں اس کو سلام کہتے ہیں. باب کیفیت السلام، سلام کی کیفیت کا بیان، یعنی کس طرح سلام کرنا چاہیے. مستحب یہ ہے کہ پہلے کہنے والا کہے السلام علیکم یا اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جمع کی ضمیر استعمال کرے، کم کا لفظ استعمال کرے، خواہ جس کو وہ سلام کر رہا ہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو. اور جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور سلام کرنے والا السلام علیکم کہے گا اور جواب دینے والا وعلیکم السلام، یعنی وہ السلام علیکم بعد میں اور یہ علیکم پہلے اور السلام بعد میں. لفظ وہی ہے لیکن تھوڑا سا ہیر پھیر ہے اور صرف واو کا اضافہ ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا السلام علیکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور وہ شخص بیٹھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10. پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا 20. پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا 30. یہ 10 20 30 دراصل نیکیاں تھیں جو ہر ایک کے لیے آپ نے بیان فرمائی. اور اس میں یہ کہ ہر سچویشن اور ہر وقت یہ ممکن نہیں، لیکن جب سب مجلس لگی ہوئی ہو اور ایک بے تکلفی کی فضا ہو تو اس میں لمبا سلام کر لینے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن اسے مذاق نہیں بنانا چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں السلام علیکم کی حد تک تو ٹھیک، لیکن جو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرتا ہے وہ ایک عموماً مذاق کے انداز میں کیا جاتا ہے، اور شاید کرتے ہوئے ایک جھجک محسوس ہوتی ہے، اس لیے اس کو لائٹلی لیتے ہیں، حالانکہ وہ مزید 20 نیکیوں کا سبب ہے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تمہیں سلام کہتے ہیں، اور صدیقہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا خوش قسمت تھے وہ لوگ۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ لوگ آپ کی بات سمجھ سکیں، اور جب کسی جماعت کے پاس تشریف لے جاتے اور انہیں سلام کہتے تو 3 مرتبہ سلام کہتے۔ یہ 3 مرتبہ دہرانے کی بات یہ نہیں کہ آپ اگر ایک جملہ بھی بول رہے ہیں تو 3 دفعہ ہر جملہ بول رہے ہیں، اس سے مراد یہ کہ جب آپ تعلیم دیتے تھے تو اس وقت آپ 3 دفعہ بھی بات فرماتے، اور 3 اس لیے بھی کہ لوگوں کے پاس لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہوتے تھے، آپ کی احادیث کو سن سن کر ہی یاد رکھا گیا۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ اس میں بھی حدیث کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں ایک دلیل ملتی ہے کہ سب سے پہلے جب آپ نے سکھائی بات، جیسے کوئی دعا سکھا رہے ہیں یا کوئی بات سمجھا رہے ہیں، تو آپ 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ تک دہراتے، اور عموماً 3 مرتبہ سنی ہوئی بات جو ہے وہ یاد ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ صحابہ کرام اس کو ذہن نشین کر لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے تو آپس میں بیٹھ کر پھر انہی باتوں کو دہراتے اور ایک دوسرے کی غلطیاں نکالتے کہ آپ نے یہ نہیں یہ فرمایا تھا، اسی لیے آپ کی احادیث پر لفظ بلفظ روایت ہوئیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ اپنی طول حدیث میں بیان کرتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ رکھ دیتے تھے، آپ رات کو تشریف لاتے تو سلام کہتے، آپ سونے والوں کو نہ جگاتے اور جو جاگ رہے ہوتے ان کو آپ سلام کے الفاظ سناتے۔ پس ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسی طرح سلام کہا جس طرح سلام کہا کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ سلام صرف جاگتے لوگوں کو کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان لیٹ نائٹ گھر آئے اور پھر ایک ایک کو جگا کے کہے کہ السلام علیکم، اس آنے کی اطلاع نہیں دینی چاہیے، نہیں دوسروں کو نیند سے ڈسٹرب نہ کیا جائے، اور پھر آہستہ آواز میں بھی سلام کیا جائے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجلس میں سے گزرے، عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی تھی، آپ نے سلام کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ کیا، کیونکہ زیادہ لوگ تھے اور آپ گزر رہے تھے۔ 2 باتیں اس سے پتہ چلتی، ایک تو یہ کہ مرد عورتوں کو سلام کر سکتے ہیں، یعنی جیسے بیٹھی ہیں کہیں اور کوئی مرد آیا ہے تو وہ سلام کر سکتا ہے، اس میں حرج نہیں۔ دوسری بات یہ کہ بعض اوقات سلام کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ دور ہوتے ہیں اور وہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں سن سکتے، مثال کے طور پہ آپ گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور رخصت ہو رہے ہیں یا پہنچے ہیں اور شیشے کے باہر آپ کی آواز نہیں جاتی تو ہاتھ سے بھی آپ سلام کر سکتے ہیں، یعنی سلام اور اشارہ دونوں کو جمع کیا گیا ہے یہاں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہی شخص ہے جو ان کو پہلے سلام کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور قریب کون ہے؟ جو سلام میں پہل کرے، صرف جواب دینے والا نہ ہو بلکہ ابتدا کرنے والا ہو۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابی جری الحجیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا علیک السلام یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا علیک السلام نہ کہو کیونکہ یہ مردوں کا سلام ہے، یعنی قبرستان میں اس طرح کا سلام کہتے ہیں، زندہ لوگوں کو اس طرح کا سلام نہیں کہا جاتا۔ اور یہاں پر نام لے کے بھی اس نے کہا جس سے اگلے آداب میں وہ بات آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے سوار پیادے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اب ذرا یہ نوٹ کر لیں کہ سوار یعنی جو گاڑی پر ہے یا کسی اور سواری پر ہے تو وہ رستے میں جو پیدل جا رہے ہیں سوار کو سلام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوار تیزی سے گزر جائے گا، اور جو پیدل چلنے والے ہیں اگر وہ سوار کو سلام کریں گے تو اس میں کئی قسم کی مشکلیں پیش آ سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تیزی میں وہ سن نہ سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب انسان سواری پر ہوتا ہے تو بعض اوقات پیدل چلنے والے اسے اپنے سے کم تر نظر آتے ہیں، تو اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے بھی اسے حکم دیا گیا کہ وہ سلام کرے۔ اسی طرح پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، یعنی آنے والا مجلس کو، تھوڑے آدمی
زیادہ آدمیوں کو سلام کریں، یعنی ایک جب آئے تو وہ سلام کرے، نہ کہ سب. جیسے عموماً ہمارے یہاں اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، ٹیچر کلاس میں داخل ہوتا ہے اور سب بچے سلام کرتے ہیں، حالانکہ اس کے الٹ ہونا چاہیے. ٹیچر کو سلام کرنا چاہیے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کو سلام کرتے تھے، اور بچوں کو اس کا جواب دینا چاہیے. اسی طرح بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یعنی بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کریں، لیکن بڑوں کے بھی بچوں کو سلام کرنے میں حرج کو نہیں، خصوصاً جب بچے زیادہ اور بڑا ایک ہو، اور دوسری طرف جب سکھانے کا موقع ہو. حضرت ابو امامہ سدی بن اجلان الباہلی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے. اسی طرح ابو امامہ سے روایت ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ، دو آدمی آپس میں ملے تو کون پہلے سلام کرے؟ فرمایا جو ان میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے وہ پہل کرے. اگلا باب ہے باب استحباب اعادت السلام علی من تکرر لقاؤه علی قرب بان دخل ثم خرج ثم دخل فی الحال او حال بینہما شجرۃ ونحوها. تھوڑی دیر میں اگر دوبارہ ملاقات ہو، مثلا اندر داخل ہو پھر باہر نکلے، اور ساتھ ہی پھر اندر داخل ہو، یا ان کے درمیان درخت حائل ہو جائے، تو ان تمام صورتوں میں دوبارہ سلام کرنا مستحب ہے، لازم نہیں، فرض نہیں، لیکن اگر کوئی کرے تو پسندیدہ ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نماز میں بھول جانے والے آدمی کی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی. وہ شخص لوٹ گیا اور نماز پڑھی، پھر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کیا، حتیٰ کہ اس نے 3 مرتبہ ایسا کیا. آپ ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ وہ تیز تیز نماز پڑھا، جلدی جلدی نماز پڑھ کے وہ آپ کے پاس آیا، اس نے سلام کیا، تو آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. پھر پڑھی، پھر اسی طرح، پھر تیسری مرتبہ، تو پھر آپ نے اس کو طریقہ بتایا کہ نماز جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے. اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو ملے تو اس کو سلام کرے، اگر ان کے درمیان درخت، دیوار یا پتھر وغیرہ حائل ہو، پھر اسے ملے تو دوبارہ اس کو سلام کرے. لیکن یہ فرض کے درجے میں نہیں، مستحب کے درجے میں ہے. اسی طرح جب گھر میں داخل ہو تو سلام کیا جائے. پیچھے یہ آیت تو گزر چکی ہے کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. اس سلسلے میں حدیث ہے، حضرت انس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹے، جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے بھی اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی باعث سے برکت ہوگا، یعنی گھر کی برکت کا ایک طریقہ ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.